تو میں ایک بات اب اس پلیٹ فارم سے آپ نے سوال کیا ہے، مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا نا کوئی خوشگوار واقعہ آڈینس کے ساتھ شیئر کروں۔ تو دیکھیں، آپ کے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے رزق کا بھی تو وعدہ اللہ نے کیا ہے نا، تو پھر اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں والدین کو بچہ آپ اپنے رزق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی محنت کریں خلوص نیت کے ساتھ، اور جب آپ اپنے رزق کے لیے بھی دعا کریں گے اور آپ اپنے بچے سے وابستہ رزق کے لیے بھی دعا کریں گے، اپنی جو لائف پارٹنر ہیں ان کے رزق کے لیے بھی دعا کریں گے، تو پھر آپ کے پاس اللہ میاں کی طرف سے 3 طرح کے رزق آئیں گے۔ تو اگر آپ کی اولاد ایک سے زیادہ ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی لاتعداد قسم کی شکلیں موجود ہیں۔ آپ کا اپنا رزق، آپ نے دعا کیا، اللہ میاں آپ کو دے رہا ہے، آپ کی بیگم کا حصے کا دے رہا ہے، آپ کی اولاد کے حصے کا دے رہا ہے، آپ کی دوسری اولاد کے حصے کا دے رہا ہے، آپ کی تیسری اولاد کے حصے کا دے رہا ہے۔ تو بھائی آپ اس کو اس انداز سے جوڑیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں اس کا پھر آپ شکر ادا کرنا آپ کے لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے ہوم ٹاؤن میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پھر اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹس کے اوپر بھی نا اذان دینے کا اتفاق ہوا ہے۔ مجھے اذان دینا بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ تو کنسیپٹ ہے ہی ہے نا کہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ مجھے کیوں اس کا اتنا شوق ہوا کہ یار یہ کرنا چاہیے۔ تو مجھے اب آ کے ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ میاں مجھ سے کیوں یہ کروا رہا تھا سارا نا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے اس کے کان میں نا اذان دینی ہے۔ میں نے ان کے ماموں سے کہا کہ آپ دے دیں اذان۔ انہوں نے کہا نہیں آپ دیں۔ اب میں نے بچی کے کان میں اذان دی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ 4 سال کے بعد اولاد ہوئی ہو، بچی اور والدہ ہاسپٹل میں ہوں اور والدہ کو انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں ICU میں رکھا گیا ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہو کہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اب یہ ہاسپٹل میں یہ سین چل رہا ہے اور ادھر مجھے یہ اذان بچی کے کان میں دینے کے لیے کہا گیا۔ تو پھر میں نے اذان دی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بچی کون ہے؟ وہ میری بیٹی، ہماری بیٹی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کافی دفعہ اذان دی، لیکن شاید یہ میری جو پریکٹس ہے وہ ہماری بچی کے لیے اللہ میاں مجھ سے کروا رہے تھے۔ حالات کیسے بھی ہوں، آپ جب کسی کام کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اچھا یار یہ میں بس ہو گیا۔ اس کے پیچھے جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پلاننگ ہوتی۔ کبھی میرے ذہن میں ہی نہیں آیا تھا کہ ایک عرصے کے بعد کریٹیکل صورتحال میں اللہ تعالیٰ مجھے ہماری بیٹی کے کان میں اذان دینے کا موقع فراہم کریں گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو جب بھی میں یہ سوچتا ہوں، میں اندر سے اتنا زیادہ وہ فریشنس فیل کرتا ہوں
کہ کوئی اس کا اور تصور نہیں کر سکتا۔ میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ آپ تسلسل کے ساتھ کسی عمل سے جڑے رہتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو آپ کے لیے یادگار بن جائے۔